اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے درمیان سچی ترجمانی اور پیغام رسانی کا اسے ذریعہ بنے۔ دن کا آغاز غذائیت سے بھرپور ناشتے کے ساتھ حسینی تلبینہ جو بنا ہوا ہے 100% پیور انگریڈینٹ کے ساتھ، جس میں کسی بھی آرٹیفیشل فلیور کا یوز نہیں کیا گیا ہے، اپنے شہر میں حاصل کرنے کے لیے آج اس نمبر پر رابطہ کریں۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شہر رمضان۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کو ماہ محرم الحرام کے شب و روز میں داخل فرما دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، یعنی یہ جو مہینہ جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں، جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اس پورے مہینے کی حرمت اور فضیلت پر یہ روایت دلالت کر رہی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کر کے لوگوں پر اس کی فضیلت کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا یہ تو فرض ہے، کوئی محروم القسمت ہی ہوگا جو اپنے پروردگار کے اس حکم سے پہلو تہی کرے گا اور رمضان المبارک کے روزوں کو ترک کرے گا، چھوڑے گا۔ عذر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، جب تک عذر ہے آدمی روزہ نہ رکھے، لیکن جیسے ہی عذر ختم ہو تو اس کے دل کے اندر اس کی قضا کرنے کی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ایک فکر پیدا ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والا روزہ وہ کون سا روزہ ہے؟ عام ارشاد فرمایا صیام شہر اللہ المحرم، اللہ تبارک و تعالی کے اس مہینے کا جسے ہم محرم الحرام کے نام سے جانتے ہیں،
اس مہینے کا روزہ رکھنا یہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ یہاں سے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، اور جب آدمی کسی بھی نئے کام میں اقدام کرتا ہے اور داخل ہوتا ہے تو اسے خوبصورت بنانے کے لیے، اسے پرکشش اور جاذب نظر بنانے کے لیے کتنی محنت اور کتنی جد و جہد کرتا ہے۔ آگے تھوڑی بہت کمی کوتاہی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کام کے آغاز میں کسی قسم کی کوتاہی، کمزوری برداشت نہیں کی جاتی، اس لیے کہ اگر آغاز میں ہی کمزوری ہو گئی، خشت اول چونے حد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج، جب بنیاد کی پہلی ہی اینٹ ٹیڑھی رکھ دی جائے گی، کمزور اور کچی رکھ دی جائے گی، تو میرے دوستو اس کے اوپر عمارت قائم نہیں کی جا سکتی، اس کے اوپر یہ دیوار، یہ چھت، ان کا لوڈ نہیں تھم سکتا۔ ٹیڑھی ہو گئی تب بھی یہی صورتحال ہے، کچی اور کمزور ہو گئی تب بھی وہ عمارت پرکشش اور جاذب نظر نہیں بن سکتی۔ تو ہم ایک نئے سال کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جس کا تعلق میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہجرت سے ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کتنی جد و جہد کی، اس سے آپ واقف ہیں۔ آپ کے اوپر ایمان لانے والے انگلیوں پر گنے جا سکتے تھے اس وقت کے صحابہ کرام، لیکن انہی صحابہ کرام کو اور صحابیات کو کتنا ظلم، بربریت میرے دوستوں کا نشانہ بنایا گیا، وہ تاریخ بھی ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ مذہب اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ ہم تک پہنچ آیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اس کے پیچھے بہت قربانیاں ہیں، بڑی مشکلات سے، بڑے مصائب سے اہل اسلام کو گزرنا پڑا ہے۔ جتنی مشکلات مذہب اسلام کے سامنے اس کے رائج کرنے والوں، اس کے دعوت دینے والوں اور اس کی تبلیغ کرنے والوں کے سامنے کھڑی کی گئی ہیں، میرے دوستو اس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، بلکہ یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ اگر مذہب اسلام کے سوا کسی اور کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہوتا تو شاید وہ دنیا سے ناپید ہو چکا ہوتا، لیکن آج بھی مذہب اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ، اپنی تعلیمات اور اپنے احکامات کے ساتھ میرے دوستو انسانیت کے بیچ میں رائج ہے، قائم ہے، ترقی پذیر ہے۔ تو یہ ہمارے صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، ائمہ دین مجتہدین کی، محدثین کی، اکابرین کی، اسلاف کی، دعات کی، مبلغین کی، علماء کی، فقہا کی، اور میرے دوستو مسلمانوں کی مسلسل جہد پیہم کا نتیجہ ہے۔ قربانیاں دی گئی ہیں، ہر زمانے کے اندر مذہب اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں، باطل طاقتوں نے اسے مٹانے کی کوشش کی ہے، لیکن ہر زمانے کے اندر اللہ کے نیک بندوں نے اعلاء کلمت اللہ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اپنا فرض منصبی سمجھ کر کے کہ دنیا میں ہماری آمد کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں، اور پروردگار کی پہچان اور معرفت کے جو بھی طریقے ہیں جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت سے، آپ کی سنت سے اور آپ کے اسوہ سے میسر آئے ہیں، ان کی پوری دنیا انسانیت کے سامنے دعوت بھی دینا ہے، تبلیغ بھی کرنا ہے، ان کی تعلیم بھی دینا ہے۔ یہ کام لے کر کے ہر زمانے کے اندر مسلمانوں نے، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت کی ہے، اسے عام کرنے کی جد و جہد کی ہے۔ شب و روز مظالم کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے۔ ایک عرصے دراز تک 13 سال تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ کے اندر دعوت دیتے رہے دین کی۔ چند لوگوں نے، ان میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا۔ لیکن مکۃ المکرمہ کے ظالموں نے، مشرکین نے، کفار نے، میرے دوستو، طرح طرح سے جناب محمد الرسول اللہ اور آپ کے اصحاب کو ستایا، بائیکاٹ کیا، نظر بندی کی زندگی گزارنے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو مجبور کیا۔ یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ انصار مدینہ تشریف لائے مکۃ المکرمہ میں، اور ایک مرتبہ بیعت ہو چکی تھی، دوسری مرتبہ یہ بیعت عقبہ ثانیہ ہے۔ گھاٹی کے اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے ملاقات کی انصار مدینہ کی ایک بڑی تعداد نے، اور آپ کو یہ یقین دلایا کہ مکۃ المکرمہ کے اندر بہت پریشانی ہے، یہاں کے حالات اعلاء کلمت اللہ کے لیے سازگار نہیں ہے، جبکہ مدینۃ المنورہ کے اندر، جو اس وقت کا یثرب کہلاتا تھا، یثرب کے اندر آپ کے کلمے کو بلند کیا جا رہا ہے، وہاں لوگوں کے اندر مذہب اسلام کے تعلق سے ایک والہانہ لگاؤ ہے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ جاؤ اور پیغمبر آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین دلاؤ کہ اب آپ حضرات اور یہاں کے جو بھی مسلمان ہیں وہ مدینۃ المنورہ تشریف لے چلیں، آپ کے جتنے بھی متبعین ہیں، آپ کے جتنے بھی پیروکار ہیں، جو بھی مکۃ المکرمہ کے اندر آپ کے دست حق پرست پر کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو چکے ہیں، آپ انہیں لے کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائیں۔ وہاں آپ کے دین کی تبلیغ کے لیے، آپ کے مذہب کے فروغ کے لیے لوگ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے، قدم سے قدم ملا کر کے چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو اللہ کے حکم کا انتظار کیا، لیکن عام صحابہ کرام کو آپ نے اجازت مرحمت فرما دی کہ اب مکۃ المکرمہ سے نکلو، ہجرت کرو اور مدینۃ المنورہ تشریف لے چلو، وہاں اسلام کو پھیلانے، اس کی دعوت اور تبلیغ کرنے کے بہت سارے مواقع ہیں، اور وہاں کے انصار نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جانے کا ارادہ مکمل کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ ذرا توقف کیجئے، ٹھہریے،
ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مجھے بھی اجازت ملے، جب میں چلوں تو میرے ساتھ آپ کی ہجرت ہونی چاہیے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وہ وقت بھی آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اجازت ملی، اور آپ نے کتنے مشکل حالات میں ادھر دار الندوہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، کفار اور مشرکین ایک مجلس قائم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہر قبیلے کا ایک نوجوان تیار ہو اور سب مل کر کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ آور ہو کر کے ایک ساتھ مل کر کے سب قتل کریں گے۔ اور جب تمام قبیلوں کے لوگ اس قتل کے اندر شریک ہوں گے تو پھر بنو ہاشم سب سے مبارزہ آرائی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ سب سے جنگ کرنا اور سب سے لڑائی کرنا یہ بنو ہاشم کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہوگا، اور پھر یہ فدیے کے اوپر راضی ہو جائیں گے، ہم سب مل کر کے اس قتل کا فدیہ ادا کر دیں گے۔ آج اگر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے دوستوں، ان کی پلاننگ یہ تھی، اگر نعوذ باللہ ختم نہیں کیا گیا تو ان کا مذہب مدینہ المنورہ کے اندر فروغ پا رہا ہے، اور یہی ملک شام تک پہنچنے کا راستہ ہے، جہاں سے ہماری تجارتیں وابستہ ہیں، جہاں سے ہمارے خورد و نوش کے لیے غلے آتے ہیں، آمد و رفت کی یہی راہداری ہے۔ اگر مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو فروغ حاصل ہوا اور وہاں ان کی ٹیم مضبوط ہو گئی تو پھر ہمارے لیے یہ گزرگاہ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ کیوں نہ یہ کیا جائے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ختم کر دیا جائے۔ میرے دوستو، سب تیار ہو گئے، اور اسی شب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزاتی انداز میں، جبکہ دشمنوں کا پہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر لگا ہوا ہے، ایک مٹھی مٹی آپ نے پھینکی اور سارے کے سارے جو وہاں پر کھڑے تھے اپنی بینائی سے محروم ہو گئے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی آبادی سے باہر نکل گئے، اور غار ثور کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک قیام فرمایا۔ طرح طرح کے اعلانات ہوئے، کفار اور مشرکین کی طرف سے جب یہ دیکھا کہ آپ اپنے کمرے اور حجرے میں اپنے مکان کے اندر موجود نہیں ہیں تو تلاش اور جستجو کے لیے لمبے لمبے انعامات کا اعلان کیا گیا، اور اس انعام کی لالچ میں لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ بالکل غار کے دہانے پر میرے دوستو دشمن کے پاؤں چلتے ہوئے نظر آئے، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دہشت، ایک خوف محسوس ہوا کہ کس طرح سے اب ان دشمنوں سے بچا جا سکتا ہے۔ اس وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ کو کبیدہ خاطر، رنجیدہ دل اور وحشت میں مبتلا ہونے کی، دہشت میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ الغرض میرے دوستو، بڑی مشکل سے یہ سفر مکمل ہوا،
اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینۃ المنورہ کے اندر پہنچ کر کے پھر دین کی دعوت کا جو نظام برپا کیا ہے اور جو انقلاب دنیائے انسانیت کے بیچ میں دین کے فروغ کے تعلق سے اور مذہب کی نشر و اشاعت کے تعلق سے کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ اسی ہجرت کو ہمیں اس ماہ محرم کے اندر یاد کرنا چاہیے میرے دوستو۔ لیکن ماہ محرم کے اندر جبکہ یہ سراپا فضیلت والا مہینہ ہے، اس کے فضائل میرے دوستو بہت زیادہ ہیں۔ بتایا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جناب یہ ماہ محرم الحرام ہی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے زمین، آسمان، قلم اور حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق فرمائی تھی۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تبارک و تعالی نے ماہ محرم کی اسی 10ویں تاریخ جسے عاشورہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے نجات عطا فرمائی تھی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو آسمانوں کے اوپر اٹھایا گیا تھا۔ بے شمار فضائل ہیں جو عاشورہ سے 10ویں محرم الحرام سے جڑے ہوئے ہیں، لیکن شیعوں جو میرے دوستو اگر یہ کہا جائے کہ اسلام کے شدید ترین دشمن ہیں اور یہ اسلام کے ساتھ اپنے معاندانہ رویے کے تعلق سے ابتدا ہی سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں، میرے دوستو ماہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو صرف ایک بات لے کر کے جو یقیناً تمام اہل اسلام کے لیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک انتہائی کربناک واقعہ اسی عاشورہ کے دن پیش آیا۔ جگر گوش بطول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نور نظر امام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ یقیناً میرے محترم بزرگوں اور دوستوں یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ پامردی عطا کی تھی، وہ عزم اور حوصلہ عطا کیا تھا کہ انہوں نے دشمنان اسلام کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا میدان کربلا کے اندر اور میرے دوستو شہادت کا جام نوش کیا۔ یہ انتہائی کربناک واقعہ ہے، لیکن اسی ایک واقعے میں ماہ محرم الحرام کی تمام فضیلتوں کو دفن کر دیا جائے اور کوئی بات سامنے نہ آنے پائے۔ ہجرت سے جو ایک حوصلہ، جو ایک عزم، جو ایک جد و جہد بھرا کارنامہ مسلمانوں کو میسر آنا چاہیے، وہ ساری باتیں، ساری تاریخیں دھری کی دھری رہ جائیں اور صرف ماتم منانے میں، تعزیہ میں، جلوس میں، عزاداری میں میرے دوستو اگر ہم ماہ محرم کے ایام کو گزارتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ ہم ماہ محرم الحرام کے اندر ایک عزم لے کر کے اٹھیں، ایک حوصلہ لے کر کے اٹھیں کہ ہم دینداری کے ساتھ جیئیں گے اور اس دین کو عام کرنے کے لیے جیسی جد و جہد صحابہ کرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین نے دی ہیں، قربانیاں پیش کی ہیں، ہمارے اندر بھی یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ اور رہ گیا عاشورہ کے دن، تو اس دن کے کرنے کے جو کام ہیں ہمیں وہ کام کرنا ہے۔ ہمیں سبیلوں کے اندر جا کر کے میرے دوستو اپنی پیاس نہیں بجھانی ہے، ہمیں جلوسوں کے اندر
اپنے ہاتھوں میں علم لے کر کے نہیں چلنا ہے، جہاں مردوں کا عورتوں کا بے محابہ اختلاط ہوتا ہے، نمازیں ترک کی جاتی ہیں، روزے سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، ایسی بدعات سے، ایسی خرافات سے اور ایسے رسوم و رواج سے اپنے آپ کو بچانا میرے محترم بزرگوں اور دوستوں از حد ضروری ہے۔ لیکن ہم بھی اسی کے اندر دانستہ یا نادانستہ طور پر شریک ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ہم تماشا بین ہو کر کے بھی ایسی جگہوں پر کھڑے نہیں ہوں گے۔ ہاں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنائی ہے۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی دن میں جو فضیلت والا ہو، عاشورہ کے دن سے زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ آپ تو روزہ رکھا کرتے تھے ہفتے میں پیر کا، جمعرات کا، آپ ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا نفلی روزے آپ بہت رکھا کرتے تھے، لیکن نفلی روزوں میں سب سے زیادہ اہتمام اگر کسی نفلی روزے کا تھا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ سیام یوم عاشوراء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، عاشوراء کے دن کا روزہ جو آدمی رکھتا ہے، انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سال گزشتہ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کی بات ہے۔ اسی طرح جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ کے اندر تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے دن یہود کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھنے بلایا، پوچھا ما ھذا الیوم الذی تصومونہ، یہ کون سا دن ہے؟ اس دن کے اندر آخر کیا خصوصیت ہے کہ آپ حضرات اس دن میں روزہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کے توسط سے بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اور اسی دن میں فرعون اور فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالی نے غرق فرمایا تھا۔ تو اسی وقت حضرت موسیٰ نے اور اس زمانے کے جو لوگ تھے شکرن للہ انہوں نے روزہ رکھا تھا، ہم بھی ان کے اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام سے تعلق رکھنے میں تم سے بڑھ کر کے ہوں، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، وہ بھی اولو العزم پیغمبر تھے، میں بھی اولو العزم پیغمبر ہوں، میں بھی یہ روزہ رکھوں گا۔ چنانچہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور تمام امت کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں روزہ رکھنے کا آپ نے حکم فرمایا۔ بلکہ آپ نے جب آپ کی وفات کے سال آ رہا ہے اس سے پہلے والے سال میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو عاشورہ کے ساتھ ایک دن کے روزے کا میں اضافہ کروں گا۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کی بات یہود کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اور ہمیں ان سے مشابہت نہیں اختیار کرنی ہے، ان سے
ان کی مشابہت سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اگر میں زندہ رہا تو ایک روزے کا عاشورہ کے روزے کے ساتھ اضافہ کروں گا، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگلا عاشورہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں میسر نہیں آیا، اور آپ اس دنیا سے وصال فرما کر کے چلے گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کی اس تمنا پر عمل کر کے دکھایا، اور اس زمانے سے لے کر کے آج تک یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر اس روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں یہود عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آج کے یہود عاشورہ کے دن کا روزہ بھی نہیں رکھتے، جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی تحقیق ہے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی نے تحقیق کر کے یہ بتایا ہے کہ آج کے یہود عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے، اس لیے اگر مسلمان صرف ایک روزے کے اوپر بھی اکتفا کرتا ہے، 10ویں محرم الحرام کا روزہ بھی رکھتا ہے، تو وہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنے والا نہیں کہا جائے گا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ 9ویں 10ویں اور 11ویں 3 دن کا روزہ رکھا جائے، اس کے بعد 9ویں 10ویں کا روزہ رکھا جائے، 11ویں سے روزہ نہ رکھا جائے، یہ دوسرے درجے کی فضیلت کا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھا جائے، تو بہتر تو یہ ہے کہ ہم ماہ محرم الحرام کے اندر جتنا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھیں، اس لیے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، افضل الصیام بعد صیام شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنا یہ تو سب سے بڑی فضیلت والی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگر فضیلت کا حامل کوئی مہینہ ہے تو وہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ماہ محرم الحرام ہے۔ اس کے اندر ہم اور آپ عزم کریں کہ انشاءاللہ ایک روزہ تو 10ویں محرم الحرام کا ضرور رکھیں گے، اگر ہم سے ممکن ہو سکا تو 9ویں کا یا 11ویں کا اس کے ساتھ ملا کر کے رکھیں گے، اور اللہ نے توفیق دی تو 9ویں 10ویں اور 11ویں کا اور جتنا بھی ہم سے ہو سکے گا روزہ رکھیں گے۔ خرافات سے، رسوم و رواج سے، ماتمی جلوس سے اور میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بے جا خرافات سے اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور دین کا کام دین سمجھ کر کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔